الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ اس نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی و ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4609۔ تو آئے ہم سب بھی اس سنت پہ عمل کریں اور دین کی تعلیم کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اسلامی ویڈیوز کو صدقہ جاریت کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر، اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے۔ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ ارشاد نبوی اس طرح ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولوں کی 4 سنتیں ہیں: شرم و حیا کا خیال، مسواک کا اہتمام، عطر کا استعمال اور نکاح کا التزام۔ نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب بعض صحابہ اکرام نے عبادت اور ریاضت میں یکسوئی و دلچسپی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قوت شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا، اس لیے کہ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں، راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہے تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور زنا جیسا حرام کام گناہ کبیرہ بھی کریں گے۔
وقت پہ نکاح اولاد کا حق اور والدین کا فرض ہے۔ اس میں تاخیر والدین کو گناہ گار کرتی ہے۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں، جو کہ ایک فطری ضرورت ہے، لہذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا فی الفور بندوبست کرنے کی کوشش کرے۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہوتی ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ مخلوط نظام تعلیم میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اکثر و بیشتر بالغ لڑکے لڑکیاں بغیر نکاح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور والدین کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انسان کی جنسی ضرورت کا جائز باعزت ذریعہ حل صرف شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح ہے، اور اگر نکاح کو آسان و سادہ نہیں بنائیں گے تو زنا عام ہوگا، کیونکہ جب زنا نکاح سے آسان و کم خرچ ہوگا تو یہ عام فہم نتیجہ یہ ہے کہ بالغ لڑکے اور لڑکیاں نکاح پر زنا کو ترجیح دینے لگیں گے۔ اپنی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان، کم خرچ رکھا ہے، جسے ہم نے خود بدقسمتی سے دشوار و مشکل ترین بنا کر غریب بچوں بچیوں کے نکاح کے امکانات کو معدوم کر دیا ہے، جو کہ دین سے صریحاً انحراف و روگردانی اور سرکشی و نافرمانی کے مصداق ہے۔ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پہ کرم کریں، رحم کریں، اور وقت پہ شریعت کے احکامات کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کی بندوبست کی فکر کریں۔ نکاح کا حکم قرآن مجید میں واضح ہے۔ نکاح کو قرآن و سنت کے احکامات و ہدایات اور تعلیمات کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ نکاح ایک شرعی فریضہ ہے، آسان و سادہ ہے۔ نکاح میں دو فرائض ہیں، پہلا دو گواہان کی موجودگی، دوسرا لڑکے اور لڑکی، مرد و عورت کا ایجاب و قبول۔ نکاح میں ایک واجب ہے اور وہ لڑکی عورت کا حق مہر ہے، جس کی کم از کم مقدار مقرر ہے جو کہ 10 درہم ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ 3 سنتیں ہیں، پہلی خطبہ نکاح، دوسری نکاح کے موقع پر موجود اعضاء و اقربا کو کوئی میٹھی چیز، گڑ، شکر، چھوہارے، کھجور، مٹھائی وغیرہ کھلانا، تیسری دلہن کے 1 یا زائد راتیں دولہے کے ساتھ گزارنے کے بعد دعوت ولیمہ جس کا اہتمام دولہا کرے، اور اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، چند دوست و احباب اور چند مسکین و غربا کو ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ نکاح مذکورہ والا 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اگر غیر شرعی خلاف شریعت طریقہ یعنی قرآن و سنت سے انحراف اور روگردانی کی جائے تو نکاح کے فیوز و برکات جاتے رہیں گے۔ قرآن و سنت کے احکامات سے انحراف اور روگردانی میں تمام بدعات، خلاف شریعت رسومات، مثلا جہیز کا لینا دینا، بارات کا لڑکی عورت کی طرف سے کھانے کا اہتمام کرنا، ناچ گانا، ڈھول باجے، شہنائیاں وغیرہ، ساز بجانا، نامحرم مردوں اور عورتوں کا کسی مخلوط محفل و مجلس میں مجتمع ہونا وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ تمام مسلم والدین کو ضرورت ہے یہ پیغام معاشرے سے بے حیائی، بے شرمی، بدی و برائی کو روکنے کے لیے ایک واضح نصیحت ہے، اپنے بچوں بچیوں کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچانے اور ان کی عزت، عصمت و عفت کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، گروپس میں شیئر کر کے ثواب حاصل کریں۔